اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا قل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم بمانا اخبرونی ذرا مجھے بتاؤ، ذرا مجھے خبر دو، ذرا مجھے بتاؤ تو سینا ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر بنا دی اللہ کریم، اگر کر دے اللہ کریم علیکم تمہارے اوپر اللیلہ رات کو سرمدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، اگر اللہ کریم تمہارے اوپر قیامت کے دن تک رات بنا دے، رات ہی رات ہو بالکل دن نہ آئے، بالکل روشنی پیدا نہ ہو، روشنی نہ پھوٹے، ہر وقت اندھیرا ہی اندھیرا چھایا جاتا رہے، اللہ کریم نے فرمایا من الہ غیر اللہ، کون الہ ہے اللہ کریم کے علاوہ یاتیکم بضیاء جو لے کر آئے تمہارے پاس دن کو، کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے پاس روشنی لے آئے، جو تمہارے پاس دن کو لے آئے؟ اللہ کریم رات بنا دے قیامت کے صبح تک، ہے کوئی الہ، ہے کوئی مشکل کشا، ہے کوئی حاجت روا، ہے کوئی اور معبود، ہے کوئی اور طاقت اور اختیار رکھنے والا کہ اللہ رات بنا دے اور وہ بدلے میں تمہارے اوپر دن لے آئے؟ فرمایا کسی کی طاقت نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا افلا تسمعون، آیا پس کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یہ بھی اللہ کریم فرما سکتے تھے، آیا کیا تم دیکھ نہیں سکتے؟ یہ اللہ کریم کے قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ رات آئی، رات چلی گئی، پھر دن آیا، دن روانہ ہو گیا۔ اللہ کریم نے نظام قدرت بنایا ہے کہ کبھی رات ہوتی ہے، کبھی دن ہوتا ہے۔ اگر اللہ کریم صرف رات ہی رات بنا دے، کون ہے جو تمہارے اوپر دن لے کر آ جائے؟ فرمایا افلا تسمعون، کیا پس تم سنتے نہیں ہو؟ سنتے نہیں ہو کیوں کہا؟ اس لیے کہ رات کے وقت عام طور پہ بندہ صحیح نہیں دیکھ سکتا، یہ روشنیاں تو اب آئی ہیں، یہ لائٹیں تو اب آئی ہیں، پہلے یہ نظام نہیں تھا، رات کے وقت بندہ اتنا کھل کے نہیں دیکھ سکتا، سن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اس لیے سننے کا ذکر کیا کیونکہ پیچھے رات کا ذکر ہے، لیل کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے سارے مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، اگر اللہ کریم رات لے آئے تو کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں دن نہیں لا سکتا۔ پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ جب کوئی مقابلے میں دن نہیں لا سکتا تو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں، یہ اس کے اپنے خاصے ہیں۔ آگے سنو، اللہ کریم نے یہی انداز رکھا، فرمایا دلیل عقلی طرافی چہارم، قل فرما دے میرا میٹھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیتم اے اخبرونی، ذرا مجھے بتاؤ، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر بنا دے اللہ کریم تمہارے اوپر النہارا
دن ہی دن، صرف دن و سرمدا، ہمیشہ ہمیشہ، کب تک؟ الہ یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ یہ وہی آیت ہے، وہی وہاں رات کا ذکر تھا اور یہاں کس چیز کا ذکر ہے؟ دن کا ذکر ہے۔ فرمایا قیامت کے دن تک اگر اللہ کریم قیامت کے دن تک صرف دن ہی دن بنا دے، نہار ہی نہار بنا دے، من الہ غیر اللہ، کون الہ ہے غیر اللہ، اللہ کریم کے علاوہ کون ہستی ہے، کون الہ ہو سکتا ہے اللہ کریم کے علاوہ؟ یاتیکم بلیل، جو لے کر آ جائے تمہارے پاس رات، کون سی رات؟ فرمایا تسکنون فیہ، جس رات کے اندر تم سکون حاصل کرتے ہو، ایسے سوتے ہو، آرام کرتے ہو دن بھر کے تھکے ہوئے۔ کون ہے؟ اگر اللہ دن ہی دن بنا دے، رات آئی نہیں قیامت تک، تو ہے کوئی کسی میں جرأت اور طاقت ہے، کسی میں ہمت اور قدرت ہے کہ اگر اللہ صرف دن ہی دن بنا دے اور وہ تمہارے لیے رات لے آئے؟ فرمایا کسی میں طاقت نہیں ہے، کسی میں جرأت اور ہمت نہیں ہے۔ فرمایا جب وہ اپنے ان اختیارات کے اندر یکتا اور اکیلا ہے تو عبادت میں بھی یکتا اور اکیلا ہے۔ کیا انداز رکھا سمجھانے کا! فرمایا افلا تبصرون، آیا پس کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ غور نہیں کیا آپ نے؟ اوپر کیا انداز رکھا؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ رات کا ذکر ہے اور رات میں اتنا آدمی دیکھ نہیں سکتا، سن سکتا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے دن کا ذکر کیا اور دن میں بندہ دیکھ سکتا ہے، اس لیے فرمایا افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم سمجھتے اور دیکھتے نہیں ہو کہ یہ اس کی اپنی قدرتیں ہیں جو چاہے کر دکھائے؟ کیونکہ وہ مختار کل ہے۔ اور اوپر جو صفتیں دو ذکر کی نا، ان کا تذکرہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ہاں جی، فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، بوجہ من رحمتہ، بوجہ اللہ کریم کی رحمت کے، اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں پہ بڑا شفیق ہے اللہ کریم۔ جعل لکم اللیل والنہار، اپنی رحمت کی وجہ سے اللہ کریم نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے اللیلہ دن کو، والنہار اور لیلہ رات کو، والنہار اور دن کو، تمہارے فائدے کے لیے۔ کیوں؟ بوجہ اپنی رحمت کے، بوجہ مہربان ہونے کے، بوجہ شفیق ہونے کے۔ وہ ایسا نہیں کرتا کہ ہمیشہ رات ہی رات رہے، وہ ایسا نہیں کرتا کہ ہمیشہ دن ہی دن رہے، نہ، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے اس نے تمہارے لیے رات بنائی تمہارے فائدے کے لیے، والنہار اور تمہارے لیے کیا بنایا؟ دن بنایا۔ اچھا کبھی یوں نہیں ہوا کہ سورج اور چاند میں ٹکراؤ ہوا ہو، رات اور دن میں ٹکراؤ ہوا ہو، نہ، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کوئی ذات تو ہے جو اتنا بڑا نظام کروڑوں سالوں سے چلا رہی ہے، کوئی ذات تو ہے نا۔ جب ایک گاڑی بغیر ڈرائیور کے نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر مالک اور اللہ کے کیسے چل سکتی ہے نا؟ دنیا میں دہریے موجود ہیں، دہریے زیادہ تر روس کے علاقے میں۔ دہریے کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کی ذات کے منکر ہیں۔ بھائی کوئی جناب اللہ ہے ہی نہیں جی، کوئی ذات نہیں ہے، بس یہ جو کائنات ہے یہ ایک دھماکہ ہوا تھا۔ ہم نے بھی سائنس میں یہی پڑھا ہے، پتہ نہیں کوئی گلوبل تھا اور ایک دھماکہ ہوا اور پتہ نہیں یہ نظام بن گیا اور دنیا بن گئی، اور یہی کچھ ہم تھوڑا ذہن میں آ رہا ہے کہ یہی پڑھا تھا، شاید اسٹوڈنٹ جو بیٹھے ہیں شاید ان کے ذہن میں ہو، ایک دھماکہ ہوا اور خود بخود یہ کائنات یہ وجود میں آ گئی۔
یہ بھائی توڑے جمنے دھماکہ ہوا اسی دنیا نے جمنے دھماکہ نہیں ہوا، یہ ایسے نہیں بن گیا نظام۔ وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے زمانے کا واقعہ ہے، قصہ ہے کہ اس زمانے میں دہریے بہت تھے، اللہ کی ذات کے منکر۔ انہوں نے چیلنج دیا، کہا کہ ہم آپ کے عالم سے مناظرہ کریں گے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں، کوئی ذات نہیں ہے جو یہ نظام چلا رہا ہو۔ وقت متعین ہوا کہ اس وقت میں مناظرہ ہوگا۔ امام صاحب نے جانا تھا دریا سے پار، ادھر وہ رہتے تھے۔ مقررہ وقت سے امام صاحب لیٹ گئے، مان لیجیے آدھا گھنٹہ لیٹ گئے، گھنٹہ لیٹ گئے۔ مثال کے طور پر زمانے میں گھڑیاں تو تھی نہیں۔ جب امام صاحب پہنچے تو شور ڈلا ہوا تھا، دیکھو تمہارا عالم آیا ہی نہیں، اگر سچا ہوتا تو آ جاتا نا، کیوں نہیں آیا؟ امام صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں آئے؟ اگر آپ نہیں مناظرہ کر سکتے تھے تو چیلنج قبول کیوں کیا ہے؟ کہا کہ فرمایا کہ اصل بات یہ تھی، میں نے آنا تھا دریا پار، میں نے دیکھا کوئی کشتی نہیں ہے، اچانک ایک درخت چرا، خود بخود پھٹے تختے بننا شروع ہو گئے، خود بخود تختے جڑنا شروع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کشتی بن گئی خود بخود، اور میں بیٹھا ہو گیا، آ گیا بس۔ وہ جو دیر لگی خود بخود کشتی بننے میں وہی لگی، ورنہ اور تو میں نے کوئی زائد کام کیا نہیں۔ وہ ہنسنے لگے۔ اس بندے سے ہم مخاطب ہوں گے اور کلام کریں گے اور مناظرہ کریں گے جسے اتنا نہیں پتا بھی آپ پہ کشتیاں کدے نہیں بنیاں، خود کیسے کشتی بن گئی جناب، ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔ امام صاحب نے فرمایا یہ گل میں تھوڑے عقل چ پاؤنا چاہنا ہوں، جسے ایڈی کشتی آپ پہ نہیں بن سکنی، کوئی بناونے والا ہو سی تو بن سی، تے اتنی وڈی کائنات ہنجے کنجے بن گئی، کوئی بنانے والا ہوگا تو یہ کائنات بنی ہے نا، سمجھائی؟ اس لیے میں دیر سے آیا ہوں کہ تھوڑے عقل دماغ چ کوئی گل بڑھے، کوئی تو سمجھ آوے۔ تو یہ جو رات اور دن کا نظام ہے، خود بخود جو ہے وہ وقت ہوتا ہے، دن آہستہ 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 جانا شروع ہو جاتا ہے، اندھیرا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی اس پہ غور نہیں کیا ہم نے؟ یہ ستاروں کے ٹمٹمانے پہ کبھی غور نہیں کیا؟ یہ چاند کے سمتوں پہ، چاند کے نکلنے پہ کبھی غور نہیں کیا؟ یہ چاند کی وجہ سے پھلوں میں مٹھاس ہوتی ہے، اس چاند کی چاندنی کی وجہ سے۔ جی اس سے تم مہینوں کی تاریخ دیکھتے ہو، عیدیں اور روزے اس سے رکھتے ہو، یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ اتنا بڑا سورج جو کروڑوں سالوں سے اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہی سورج تھا، اسی سورج کو رسول اللہ نے بھی دیکھا، اسی چاند کو انبیاء نے بھی دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا، وہی نظام ہے، وہی نظام چل رہا ہے۔ آج تک اس میں اتنی بھی تبدیلی اور رد و بدل نہیں آنے دیا۔ کوئی ذات تو ہے نا جو انہیں اپنے اپنے مدار میں چلا رہی ہے، اسے کہتے ہیں الہ، اسے کہتے ہیں معبود، اسے کہتے ہیں اللہ۔ اب اس کے بندہ شریک بنانا شروع ہو جائے، کوئی معمولی ذات ہے، اس کے بندہ شریک بنانا انہیں شروع ہو جائے جو کھانے کے محتاج، پینے کے محتاج، بیٹھنے چلنے پھرنے سونے قضاء حاجت کے محتاج، شادیوں کے محتاج، اولاد کے محتاج، محتاج در محتاج، محتاج در محتاج، تو ان بن گئے اس نے شریک۔ کوئی جوڑ ہے قاری صاحب؟ ککھ جوڑ کوئی نہیں۔ اس لیے تو وہ دعائیاں دیتا ہے کہ ما کان لہم الخیرہ، جنہیں تم اللہ کا شریک اختیارات میں سمجھتے ہو نا، ما کان لہم الخیرہ، وہ ہستیاں اللہ کے اختیارات میں ذرا برابر شریک نہیں ہیں۔ وہ بہت بڑی ذات ہے جی، شریک بنانے والوں کو بھی شرم نہیں آتی کہ کس کا شریک بنا رہے ہو۔ دیکھو عزت ہر کسی کو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ سکا بھائی، ایک ماں کی گود سے جنم لینے والے، ایک باپ سے پیدا ہونے والے، ایک ویڑے کھیڑنے والے، خوشیوں غمیوں میں ایک دوسرے کے شریک، وہ اپنی عزتاں ایک دوسرے شریک کرے سن۔ ایک کی شادی ہو اور دوسرا بھائی کہ میرا جو بھائی ہے، معذرت کے ساتھ شریک کرے گا اپنی بیوی میں؟ کیوں نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ غیرت آتی ہے ایسے،
اور یہ اسلامی اور شرعی غیرت کا تقاضا بھی یہی ہے، انسانیت اور احساس ہوتا بھی یہی ہے۔ یہ انسان کا احساس ہے، شرم اور حیا اس کا تقاضا کرتا ہے، اپنی عزت میں سکے بھائی کو بھی شریک نہیں کرے گا تو ان اللہ نیا صفتاں اللہ نیا عزتاں نہیں۔ مختار کل ہونا، عالم الغیب ہونا، حاجت روا اور مشکل کشا ہونا، یہ اللہ کی صفتیں نہیں ہیں۔ اللہ کے بندوں کو اس میں شریک کیا جائے۔ اللہ کے محبوب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے محبوب ہیں، تھے اور رہیں گے، لیکن اللہ نے شریک تو نہیں نہ ہو سکنے، اللہ کے شریک تو نہیں ہو سکتے نا۔ اس لیے میں نے یہ سارا آپ کو چکر دے کے یہاں تک میں لایا ہوں۔ اتنی بڑی ذات ہے اور اس کے بندہ شریک بنائے یار۔ میں سینکڑوں حوالہ جات قرآن سے دکھا سکتا ہوں کہ اللہ اپنی صفتوں میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور جو معبود بنائے ان کی عاجزی اس قرآن پاک سے میں دکھا سکتا ہوں، لیکن وقت نہیں۔ میں نے خلاصہ آپ کے سامنے یہ رکھا ہے مضمون کا۔ دیکھیے سبق پہ آئیے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، بوجہ اپنی رحمت کے بنایا تمہارے فائدے کے لیے اللیل رات، والنہار اور دن اللہ کریم نے بنایا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ رات اس وجہ سے بنائی تاکہ تم اس رات میں سکون کرو۔ یہ موبائل چلاؤ فجر نیازانہ تک، فرمایا لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ تم سکون کرو اس رات میں، اور دن اس لیے بنایا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ تاکہ تم تلاش کرو من فضلہ اللہ کریم کے فضل میں سے۔ اللہ کے فضل میں سے روزی ہے، حلال روزی، رزق کماؤ، دکان کھولو، مزدوریاں کرو، روزی کماؤ، کسب معاش کرو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس وجہ سے بھی میں نے ان دونوں کو وجود بخشا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ آگے دیکھیں اللہ کریم وہی بات بیان کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی سمجھائی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ، اور جس دن آواز دی جائے گی ان کو، یعنی مشرکین کو آواز دی جائے گی حشر کے میدان میں، فَيَقُولُ پس کہے گا اللہ کریم اَيْنَ شُرَكَائِي کہاں ہے میرے شریک، الَّذِينَ وہ میرے شریک، كُنتُمْ تَزْعُمُونَ جنہیں تم میرا شریک گمان کیا کرتے تھے، کہاں ہے وہ میرے نیک بندے، آج تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے، جنہیں میری صفتیں دی رکھی تم نے، جنہیں مشکل کشا تم نے سمجھا رکھا، کہاں ہے آج؟ فرمایا وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم کھڑا کریں گے، نکال کے لے آئیں گے، من کل امت ہر امت میں سے شہیداً ایک گواہ۔ کون ہوگا وہ؟ اس امت کا نبی، وہ گواہ کے طور پہ آئے گا۔ فَقُلْنَا پس ہم کہیں گے ہاتوں برہانکم لے آؤ تم اپنی دلیل شرک پر جو تم نے انبیاء کو، اولیاء کو، اللہ کے نیک بندوں کو میں اللہ کا شریک بنائے رکھا، میں اللہ کی صفتیں انہیں تم دیتے رہے، ہاتوں برہانکم اپنے شرک پہ ایک دلیل لے آؤ، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ اللہ فرماتے ہیں اس دن تو مشرک بھی جان لیں گے، أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ کہ سارے اختیارات للہ صرف کس کے لیے ہیں، حق کا، یعنی سچی ذات صرف اللہ ہی کی تھی۔ اس دن فَعَلِمُوا اس دیڑے تو ڈاڈا جان گی سن، اس دن تو انہیں ساری خبریں کھل جائیں گی، اس دن تو مان جائیں گے نا، ان الحق للہ، حق کی نیچے تفسیر لکھی ہے، تفسیر مدارک اور خازن کا حوالہ ہے، ان الحق اے التوحید، یعنی اللہ
یکتا تھا، اللہ کا کوئی شریک نہیں تھا، وہ وحدہ لا شریک تھا، اس دن جان لیں گے۔ اور اوپر ایک اور حوالہ لکھا روح المعانی کا کہ ان الحق فی الالوہیت، کہ اللہ سچ تھا، سچا تھا اپنی الوہیت میں، یعنی وحدہ لا شریک تھا، اس کی الوہیت میں اس کا کوئی شریک، یعنی وہ وحدہ لا شریک الہ تھا۔ اور الہ کے لیے کتنی صفتوں کا ہونا ضروری ہے؟ ابھی جو بتائیں 2۔ یعنی کہنے کا مطلب کیا تھا کہ وہ سچا تھا اپنی الوہیت میں، یعنی مختار کل ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں وہ یکتا تھا، اس کا ان 2 صفتوں میں کوئی شریک نہیں تھا۔ اللہ فرمایا جان لیں گے کہ ان الحق للہ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائیں گے ان سے، گم ہو جائیں گے ان سے ما وہ ہستیاں، کانوا یفترون وہ افسانے، وہ کہانیاں، وہ بنے بنائے سارے افسانے اور عجیب و غریب روایات ساری گم ہو جائیں گی، کانو یفترون جو وہ کھڑا کرتے تھے خود سے، بس کسی نے ایک بلنڈر پھینکا، لوگوں نے اس کو نقل کرنا شروع کر دیا، پھر عقیدے کے لیے دلیل بنا دی، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھ گیا، لکھ گیا تو بس وہ تو لکھا جو کیا کریں، لکھا جو بزرگوں نے لکھا جو ہے، لکھا ہے، لکھا ہے جہاں اے دماغ خراب کر گیا، لکھا جو ہوا ہے، بھلے قرآن وینا لگا ونجے، حدیث وینی لگی ونجے، لیکن بزرگاں نہیں گل نہ ونجے، کیوں؟ بزرگ لکھ دے گئے، اور بھائی لکھا ہوا ہے تو اسے پرکھو قرآن کے نہج پہ، اگر بزرگوں کی بات قرآن کے مطابق ہے تو ہم کہیں گے کہ بزرگوں کی ہے، اگر قرآن کے مطابق نہیں تو ہم کہیں گے کسی نے اس بزرگ کے ذمے لگا کے بعد میں لکھی ہے۔ تعویل سمجھ میں آئی ہے؟ وہ بزرگ غلط نہیں ہو جائیں گے کہ انہوں نے کچھ غلط لکھا، نہ، ہم دیکھیں گے بزرگوں کی کتاب اگر یہ بات غلط قرآن و سنت سے ہٹ کے موجود ہے، ہم اس کی تعویل کیا کریں گے؟ پہلے اس بات کو پرکھیں گے قرآن پہ، حدیث پہ، قرآن و سنت کے مطابق ہے بالکل مانیں گے، اگر قرآن و سنت کے خلاف کسی کی کتاب میں کچھ لکھا ہوا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ اس بزرگ نے نہیں لکھا، اس بزرگ کی طرف منسوب کر کے بعد میں کسی خبیث نے ذمہ لگا دیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ نہیں تھے ایسے، وہ تو اللہ کے برگزیدہ لوگ تھے نا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، فرمایا اس دن انہیں اعتراف ہو جائے گا اور گم ہو جائیں گے سارے افسانے، جھوٹی روایات، سب کچھ ختم ہو جائے گی جو وہ گڑا کرتے تھے، اور اس دن حق کھل جائے گا کہ خالص عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ الہکم الہ واحد۔